السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 127 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں کعبہ کی تعمیر سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواہش کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے وہ اپنی خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کعبہ کی مختصر تاریخ بھی بیان کی جائے گی۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ تعمیر کعبہ سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خواہش تھی، اور اس خواہش کے مکمل نہ ہونے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ حدیث نمبر 127 حضرت اسود رحمۃ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، تو کعبے کے متعلق انہوں نے تجھ سے کیا حدیث بیان کی ہے؟ میں نے کہا، مجھ سے انہوں نے یہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا۔ ابن زبیر نے کہا، یعنی کفر جاہلیت کے قریب نہ ہوتا، مطلب لوگ نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایسا ہی کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت اسود رحمۃ اللہ سے بیان کی گئی ہے۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ تابعی تھے اور ان کا شمار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہوتا تھا۔ وہ اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر رہتے، ان سے احادیث اور مسائل سیکھتے اور پھر آگے روایت کرتے تھے۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت احسن طریقے سے چلایا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل مسائل میں آپ سے ہی رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ صرف راویہ نہیں تھیں بلکہ فقیہہ بھی تھیں، دلیل سے بات کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تصحیح بھی کیا کرتی تھیں۔ مدینے میں آپ کا گھر ایک طرح سے علمی درس گاہ تھا۔ تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوالات پوچھتے اور آپ سے علم دین سیکھتے۔ آپ نے 2000 سے زائد احادیث روایت کی ہیں، چونکہ حضرت اسود رحمۃ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، تو کعبے کے متعلق انہوں نے کوئی حدیث بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھانجے تھے، لیکن ان کا حضرت اسود رحمۃ اللہ سے اس طرح کا کہنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ سے بہت راز کی باتیں فرمایا کرتی تھیں، ان کا یہ انداز ایک طرح سے تھوڑی سی جیلسی کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ خالہ تو وہ ان کی، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اور راز کی باتیں شاگرد سے کیا کرتی تھی۔ دراصل یہ خاص توجہ ہوتی ہے استاد کی اپنے شاگرد کی طرف۔ اگر کوئی علم سیکھنا چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے تو استاد بھی اسے خاص اہمیت اور توجہ دیتے ہیں۔ تو خیر، جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود سے کعبے کے متعلق حدیث جاننا چاہی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں کعبے کی اس تعمیر کو منہدم کر دیتا اور اس کے 2 دروازے بنا دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم کے لوگوں کا زمانہ قریب نہ ہوتا کی وضاحت ساتھ ہی بیان کی ہے کہ اگر لوگ اسلام میں نئے نئے داخل نہ ہوئے ہوتے
تو پھر میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو گرا کر اس کے 2 دروازے بناتے۔ اب سوچا جائے کہ اسلام میں داخل ہونے والے نئے لوگوں کا اور کعبے کو گرا کر اس کے 2 دروازے بنوانے کا آپس میں کیا ربط ہے؟ کیا وہ نئے اسلام میں داخل ہونے والے لوگ کعبے کو گرائے جانے پر برہم ہو کر اسلام سے منحرف ہو کر دوبارہ جاہلیت میں چلے جاتے؟ کیا کعبہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان کے لیے باعث عزت تھا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ کعبے کی تھوڑی سی تاریخ جانی جائے۔ کعبے کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی اور اس کی تعمیر میں آپ کے ساتھ فرشتے شریک ہوئے تھے۔ پھر جب طوفان نوح آیا تو کعبے کو اٹھا لیا گیا۔ کعبے کو 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس میں ہر روز فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے بیت المعمور میں ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ اس کے بعد دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اہل قریش نے اس کی تعمیر کی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے، اور جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی اور پتھر یعنی حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو لوگوں میں لڑائی ہونے لگی۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ پتھر رکھنے کی سعادت اسے حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح سب سے پہلے تشریف لائے، چادر بچھائی، سب کو اپنے ساتھ شامل کیا اور پھر آپ نے وہ پتھر یعنی حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھا۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت سامان میں کمی کے سبب حتیم کا حصہ یعنی کعبے کا صحن چھوڑ دیا تھا اور 2 دروازوں کے بجائے 1 دروازہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا بڑا دل چاہا کہ اس کو اس کی اصل شکل میں واپس لایا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا کیونکہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کعبہ بدل رہے ہیں اور ایمان جیسی دولت کو پانے کے بعد دوبارہ کہیں بہک نہ جائیں، اور آپ نے اسی وجہ سے کعبے کو اہل قریش کی ہی طرز پر رہنے دیا۔ لیکن پھر جب یزید کے بعد مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قائم ہوئی، اور چونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے بارے میں حدیث سن رکھی تھی تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی تو میں وہی کروں گا۔ پھر انہوں نے کعبہ کو منہدم کیا، حتیم یعنی خانہ کعبہ کے صحن کو عمارت میں شامل کیا، 2 دروازے بنائے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف۔ دونوں دروازے زمین کے برابر رکھے تاکہ لوگ آسانی سے ایک دروازے سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں۔ یہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند طریقہ کار تھا کیونکہ ایک ہی دروازے سے اندر آنے اور باہر جانے والے لوگ گزرے تو ہر کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب 2 دروازوں کا بننا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھا۔ پھر بعد میں جب عبد الملک بن مروان کا دور آیا، اس نے اپنے گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ قریش والی حالت پر کر دیا جائے۔ چنانچہ حتیم یعنی خانہ کعبہ کے صحن کو دوبارہ باہر کر دیا گیا، دوسرا دروازہ بند کر دیا گیا اور دروازہ زمین سے اونچا کر دیا گیا۔ بعد میں عبد الملک کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام حدیث کی بنیاد پر کیا تھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ آج کعبہ قریش والی ساخت پر ہے، حتیم باہر ہے، صرف ایک دروازہ ہے، دروازہ زمین سے اونچا ہے، لیکن نماز حتیم کے اندر پڑھنا ایسا ہے جیسے کعبہ کے اندر نماز پڑھنا، کیونکہ وہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اصلاح میں حکمت ضروری ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہونے کے باوجود کعبے کو ابراہیمی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہ کر سکے، کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہر صحیح کام فوراً کرنا ضروری نہیں، حالات اور لوگوں کی ذہنی کیفیت بھی دیکھنی چاہیے۔ نمبر 2، دلوں کو جوڑنا زیادہ اہم ہے۔ کعبہ کی درست تعمیر یقیناً بڑی بات تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایمان کو زیادہ اہم سمجھا، اس لیے اتحاد اور ایمان کی حفاظت بعض اوقات ظاہری اصلاح سے زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 3، قیادت میں دور اندیشی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف موجودہ وقت نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ مستقبل کے رد عمل کو بھی سمجھ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جذبات نہیں بلکہ نتائج کو دیکھ کر فیصلہ کرے۔ نمبر 4، حدیث پر عمل کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات مناسب سمجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق کعبہ کی تعمیر کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو یاد رکھتے اور موقع ملنے پر ان پر عمل کرتے تھے۔ نمبر 5، علمی امانت داری۔ حضرت اسود رحمۃ اللہ نے جو بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنی تھی وہ بیانہ آگے بیان کی۔ یہ حدیث کی حفاظت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ علم، امانت اور درست نقل کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 6، حتیم یعنی ہجر اسماعیل کا حکم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حتیم یعنی ہجر اسماعیل یا کعبہ کا صحن اصل میں کعبے کا حصہ ہے، اس لیے فقہی نقطہ نظر سے اس کے اندر نماز پڑھنا کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم اور اسلامی معلومات میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔